قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد دہانی کرتے رہیے، یاد دہانی کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ، یاد دہانی کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، اس سے ایمان والوں کو فائدہ۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات کو بار بار یاد دلایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے۔ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ مدرسے کے اندر آپ لوگ آئے ہیں تو دو چیزیں تو فرض کے درجے میں کرنا ہی ہے ضروری طور پر، اور وہ کیا ہے؟ ایک تو سبق پڑھنا اور ایک نماز پڑھنا۔ سبق پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ میں۔ بعض بچوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ سبق کے وقت بھی ادھر ادھر رہتے ہیں یا کہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم معلومات کر رہے ہیں وہ لڑکے ایسے جو سبق کے وقت اوپر رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں۔ نماز کے وقت آپ کو پابندی سے نماز پڑھنا ہے، نماز کے ساتھ آپ کا نماز، اور سبق کے وقت میں کلاس میں حاضر رہنا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، ہم پہلے سے کہتے رہتے ہیں آپ سے کہ کوشش کی کریں کہ صبح 7:30 بجے سے پہلے آپ کلاس میں حاضر ہو جائیں۔ اس کا نام احسان ہے، اس نے ہم سب لوگوں کو یہاں پر جمع کر دیا پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو اس مقصد میں لگے رہنا چاہیے۔ آپ کا پورا وقت پڑھنے پڑھانے میں لگے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله۔ علم تھوڑا سا بھی نہیں آئے گا جب تک کہ پورا آپ اس میں نہیں لگیں گے۔ اور علم ویسے تو فرض کفایہ ہے، عالم بننا، حافظ بننا، قاری بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ پوری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے کہ ہر وقت اس کام پہ لگی رہے، حافظ بنتے رہے، عالم بنتے رہے، قاری بنتے رہے۔ اور ایسے حضرات ہونا چاہیے کہ بچوں کو حافظ بناتے رہے، عالم بناتے رہے، قاری بناتے رہے۔ تو یہ حضرات پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کے مدرسے میں آ گئے، والدین نے بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قبول کر لیا مدرسے میں۔ بعض طلبہ ہمارے پہلے سے بھی رہے جو رات میں 4 بجے چھوڑ جاتے تھے حفظ کے طرف اور قرآن پاک یاد کرتے تھے۔ یہ احساس خود اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات رات پڑھتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ رات کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امت یہ سوچ کر سو گئی کہ صبح مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو امام محمد سے جا کر پوچھ لیں گے۔ اگر میں بھی نہ پڑھوں، میں بھی مطالعہ نہ کروں، اور اگر صبح امت کو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئے اور مجھ سے پوچھنے آئے اور میں نہیں بتا سکا، پھر امت کا کیا ہوگا؟ یہ ہوتا ہے احساس ذمہ داری۔ آج ہم لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو گیا۔ تو افتاء کے طلبہ ہے، یہ کوشش کریں کہ زیادہ تر وقت ان کو کتب خانے میں گزرے، کلاس کے وقت کلاس میں آ جائے، کتب خانے میں وقت گزرے۔ دور حدیث شریف کے طلبہ ہے، کلاس میں آ جائے، زیادہ تر وقت کتب خانے میں گزرے، کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم بچا، تھوڑا سا وقت ہے، اس کو کام پہ لانا ہے۔ ایک صاحب تھے یا وہ بزرگ آدمی تھے موبائل میں، اس سے بہت تعلق کرتے تھے۔ تو جب بھی میں جاتا ہوں بڑے ساتھ تو گزر ہی گئی ہے، ابھی تھوڑا سا وقت بچا ہے، اس میں گروپ آتا ہے جتنا ہو سکے۔ تو ہر ایک کا وقت تھوڑا سا بچا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو محنت کرنا ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ 8 سال یا 5 سال یا 3 سال کے بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے، ذرا وقت گزر جاتا ہے۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو محنت کرنا ہے۔ تھوڑے سے وقت کو بھی اگر آپ نے جیسے گزار دیا، علم حاصل نہیں کیا، اس مقصد کے لیے جہاں ہے اس میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ پرانے زمانے میں حافظ ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے،
اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ وہ پوری قوم کی قیادت کرتے، حافظ بھی ہوتے تھے، ان کو تعلیم اسلام کے سب مسائل یاد ہوتے، صحیح صحیح مسائل ہوتا، اور عالم ہے کیا کرتے۔ لیکن یہاں تو ایک ایک بچے پر ہم نظر رکھتے ہیں، ایک ایک بچے کی نگرانی کرتے ہیں، کون کدھر جا رہا ہے، کون کما رہا ہے، کون کلاس میں بیٹھ رہا ہے، کون نہیں بیٹھ رہا، ہر ایک پر نظر رکھتے ہیں۔ جو یہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ، یہ سب باتیں جو کہی جاتی ہیں آپ کے فائدے کے لیے کہی جاتی ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ سے بار بار نہ کہنا پڑے، خود احساس کرو، خود ذمہ داری محسوس کرو کہ بھائی نماز کا وقت ہے تو پہلے سے ہم کو مسجد میں پہنچنا ہے، کلاس کا وقت ہے ہم کو پہلے سے پہنچنا ہے، ہم سے کسی کو کچھ کہنا نہ پڑے۔ جیسے کھانے کے لیے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کسی کو کہتا نہیں ہوتا کہ آئیے کھانا کھائیں گے، تو پہنچ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ معلوم ایک وقت ہے کھانے کا۔ اسی طرح کلاس کے لیے بھی اور نماز کے لیے کسی کو نہ کہنا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام رکھیں کہ اساتذہ کا احترام کریں، اور اساتذہ کے علاوہ جو حضرات ہیں آپ کے نگران، وہ جو نگرانی کرنے والے ہیں وہ اپنا آرام چھوڑ کر آپ کی نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے تاکہ آپ صحیح کام کرو، صحیح آدمی بن جاؤ، تو وہ بھی آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو مدرسے کے جو بھی ملازم ہیں وہ آپ کی آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ بھی میرے محسن ہے کہ ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ تو جو دیگر حضرات ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اور جو مدرسے کے ملازمین ہیں، یہ سب آپ کو فائدہ پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، تو سب کا احترام کریں۔ اور قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے، سب کو ماننا پڑتا ہے۔ اب اگر میٹنگ کے اندر یہ بات پاس ہو گئی کہ بھائی آپ کو موبائل نہیں رکھنا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ قانون جو بنتا ہے وہ سب کے لیے بنتا ہے، اور اس کے مشورے سے بنتا ہے، اور اس پر سب کو عمل کرنا رہتا ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر پہ بات کرنا ہے، گھر سے چھوٹا موبائل لے آئیے، چھوٹے موبائل سے گھر پر بات کرنا، یہ جو بڑا موبائل ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ بڑے موبائل سے بہت سارے نقصانات ہیں، بعض بچے جو ہے پھر آپ لوگ کو نہیں دیکھتے ہو دیکھتے ہو، اور اس کی کوشش کریں کہ مدرسے کے اندر علم حاصل کریں اور تربیت حاصل کریں۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کا ادب احترام، جماعت میں جب جاتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے اکرام مسلم، اور یاد رہے اکرام علماء، جی اللہ یرحم صغیرنا ولم یرحم کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ حدیث نہیں ہے۔ چھوٹوں پر رحم کرو، یہ نہیں چھوٹا بچہ ہے اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بڑے ہیں ان کا ادب احترام نہیں کر رہے، تو بڑوں کا احترام کرنا ہے، خاص طور سے اساتذہ کرام کا اور ملازمین کا، جو بھی حضرات ہیں ان سب کا احترام کرنا ہے۔ اور ہم لوگ جو پڑھتے تھے وہاں تعلیم میں ہوتے تو ہم لوگ اساتذہ کو حضرت کہتے تھے، اساتذہ کا نام بغیر حضرت کے نہیں کرتے تھے، اور طلبا جب ایک دوسرے کو بلاتے تھے تو نام لے کر نہیں بلاتے تھے، مولانا کہہ کر بلاتے تھے، نام میں بولتے تھے، اور دوسری بڑے چھوٹے سب ایک دوسرے سے ملاقات کو سلام کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں۔ اپنا ساتھی ہے اس کی کوئی چیز رکھی ہوئی استعمال کر رہی ہے، نہیں، جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اس سے اجازت نہ لے استعمال نہ کرے کسی بھی چیز، جب اس سے اجازت مل جائے تب اس